حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی بہن تھیں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب ذات النطاقین ہے، یعنی دو کمر بند والی عورت۔ یہ لقب اس وقت پڑا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا تو 3 دن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غار ثور میں چھپے رہے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا روزانہ رات کے وقت کھانا اور پانی غار ثور تک پہنچاتی تھیں، چپکے خاموشی سے، خطرے کے باوجود۔ ان کے پاس کھانا باندھنے کے لیے کوئی رسی نہ تھی، تو انہوں نے اپنی چادر کا کمر بند پھاڑ کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک سے کھانا اور دوسرے سے پانی باندھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات النطاقین کا لقب دیا، یعنی 2 کمر بند والی عورت۔ آج ہم آپ کو ایک نہایت دلچسپ اور سبق آموز واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو اسما بنت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہا سے منسلک ہے۔ یہ واقعہ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کی بھوک سے متعلق ہے۔ حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نظیرہ کے علاقے میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک زمین بطور جاگیر دی۔ ایک مرتبہ میں اس زمین میں تھی اور میرے خاوند حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں گئے ہوئے تھے، اور ہمارا پڑوسی ایک یہودی تھا۔ اس نے ایک بکری ذبح کی جس کا گوشت پکایا گیا، اور اس کی خوشبو مجھے آنے لگی۔ اس کی خوشبو سونگھنے سے میرے دل میں گوشت کھانے کی ایسی زبردست خواہش پیدا ہوئی کہ اس سے پہلے ایسی خواہش کبھی پیدا نہیں ہوئی تھی، اور میں اپنی بیٹی خدیجہ کے ساتھ امید سے تھی۔ مجھ سے صبر نہ ہو سکا اور میں اس یہودی کی بیوی کے پاس آگ لینے اس خیال سے گئی کہ وہ مجھ کو کچھ گوشت کھلا دے گی، حالانکہ مجھے آگ کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ جب میں نے وہاں جا کر خوشبو سونگھی اور آنکھوں سے گوشت دیکھ لیا، گوشت کی خواہش اور بڑھ گئی تو جو آگ لینے گئی، اور پھر تیسری مرتبہ گئی۔ وہ یہودی عورت ہر مرتبہ مجھے آگ دے دیتی اور گوشت نہ دیتی۔ چنانچہ میں بیٹھ کر رونے لگی اور اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اتنے میں اس کا خاوند آ گیا، اور اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ اس کی بیوی نے کہا، ہاں، یہ عربی عورت آگ لینے آئی تھی۔ تو اس یہودی نے کہا، جب تک تم اس گوشت میں سے کچھ اس عربی عورت کے پاس بھیج نہیں دو گی، اس وقت تک میں اس گوشت میں سے کچھ نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ اس نے چلو بھر گوشت کا سالن بھیجا، تو اس وقت روئے زمین پر اس سے زیادہ پسندیدہ کھانا میرے لیے اور کوئی نہیں تھا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایمان اور صبر کے ساتھ ہر مشکل کا حل ممکن ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ مزید ایسے سبق آموز واقعہ سن سکیں۔